वास्ते आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी अल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बग़ैर जूते के जुमा पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी क्यों आना पड़ा। एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जुम्मे का वक्त हो गया, तो जब अपना जूता पहनने लगे तो देखा कि जूता बहुत ज़्यादा टूट चुका था। आपने अपनी अहलिया से कहा कि इसको मरम्मत कर देना था, तो अहलिया कहने लगी कि मैंने इसको बार बार मरम्मत किया है, अब ये मरम्मत करने के काबिल भी नहीं रहा। जुम्मे का वक्त हो गया था, लिहाजा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बग़ैर जूता पहने नंगे पाँव मस्जिद नबवी में चला गए। जाके वहाँ पे पाँव धोए और मिंबर पे जाके खुतबा देना शुरू कर दिया, जुमा पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपकी हालत देखी तो उनको बड़ा परेशानी हुई। वो सहाबा कराम जो अशरा मशरा हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अली वगैरह, जो छः लोग कमेटी बनी। इन लोगों ने जो फ़ैसला किया कि अमीरुल मोमिनीन से कहा जाए कि थोड़ी सी अपनी हालत में तब्दीली पैदा कर लें, क्योंकि जब अमीर मुल्कों से सफ़ीर आते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में 22 लाख मुरबा किलोमीटर तक इस्लामी सल्तनत फैल चुकी थी। कैसर व किसरा की हुकूमतें जो उस वक़्त की सुपर पावरें थीं, वो आपका नाम सुनकर कांप जाती थीं। उनकी टांगें कांपती थी कि उमर का नाम सुन के, कहीं उमर हमारी तरफ ना आ जाए। ये उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है जो मुराद रसूल हैं, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग कर लिया अल्लाह से, लेकिन उमर फ़ारूक ने भी हक़ अदा कर दिया। इस्लाम में दाखिल होने के बाद पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल हो गए। अब इन लोगों ने जो कमेटी बनी थी सहाबा कराम 6 लोगों की, इन लोगों ने कहा कि किसी तरह उमर फ़ारूक से कहा जाए कि अब तो हमारे पास बहुत ज़्यादा माल दौलत आ रहा है, मस्जिद नबवी में बैतुल माल के सोने चांदी के ढेर लग रहे हैं। अब पहले वाले हालात नहीं रहे, हालात चेंज हो गए हैं। अल्लाह तबारक ताला ने आसानियाँ पैदा कर दी हैं, लिहाजा उमर फ़ारूक को अपने लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल के साथी जो थे वो सारे के सारे इकट्ठे होकर उन्होंने फ़ैसला किया, लेकिन अब बात आ गई कि उमर से ये बात कौन कहेगा। किसी की इतनी ज़रूरत नहीं थी कि उमर फ़ारूक से ये बात कह सके। उन लोगों ने कहा कि हज़रत अली की बात वो नहीं टालते, लिहाजा हज़रत अली से कहा कि आप उमर फ़ारूक से कहें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मैं भाई नहीं कह सकता, लिहाजा बेहतर यह है कि आप उम्महातुल मोमिनीन में से किसी को कहें ताकि वो उमर फ़ारूक से भी बात करें। चनांचे उन लोगों ने हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा से कहा कि आप दोनों ये उमर फ़ारूक से बात करें। हज़रत हफ्सा उमर फ़ारूक की बेटी थी, सगी बेटी थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने और हज़रत हफ्सा ने उमर फ़ारूक को बुलाया, उनसे मिली। हज़रत आयशा पर्दे में थी, तो आपने कहा कि ए उमर, अल्लाह के नबी के दौर में ना उन्होंने दुनिया की तलब की, ना दुनिया उन्हें मिली। फिर मेरे वालिद सिद्दीक़ अकबर का दौर आया, उस वक़्त भी ना दुनिया उन्होंने तलब की, ना दुनिया उन्हें मिली। लेकिन आज हालात मुख्तलिफ़ हैं। आज मुसलमानों के पास सोने चांदी के ढेर आ रहे हैं।
اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال و دولت مسلمانوں کو دے رہا ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، اسلامی سلطنت بہت زیادہ پھیل چکی ہے، باہر کے ملکوں کے سفیر آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ تو صحابہ کرام کا یہ مشورہ ہے، آپ کے ساتھیوں کا مشورہ ہے کہ آپ اپنا کوئی طرز زندگی کو تھوڑا سا بہتر کریں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر غصے میں آ گئے، آپ کچھ نہیں بولے۔ حضرت حفصہ سمجھ گئیں کہ اب ابا کا پارا بلند ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق دوبارہ کہنے لگے کہ اے امہات المومنین، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ سے یہ بات کس نے کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ہمیں کچھ بتائیں تو آپ کو نام بتائیں گے نا۔ عمر فاروق نے کہا کہ جس آدمی نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو مار مار کے لہو لہان کر دوں۔ بہرحال پھر عمر فاروق پوچھنے لگے حضرت حفصہ سے کہ تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 وقت کا کھانا کھایا زندگی بھر؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ان کا بستر بوریے کا بستر تھا، وہ دورہ کر کے میں بچھاتی تھی، اور ایک دن میں نے اس کی 4 تہیں کر دیں تو اللہ کے نبی نے مجھے منع کر دیا کہ مجھے صبح اٹھنے میں دقت ہوتی ہے، لہذا اس کو پہلی حالت پہ ہی کر دو۔ تو پھر تیسری بات حضرت عمر فاروق نے پوچھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ جگہ جگہ سے پھٹا ہوتا تھا، پابند لگے ہوتے تھے، اور ایک دن آپ کو یاد ہے کہ ان کے پاس قمیض بھی نہیں تھی پہننے کے لیے مسجد میں آنے کے لیے، تو آپ نے کسی ہمسائے کی چادر لے کر دی تھی، وہ آپ چادر اوڑھ کر مسجد میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 3 دوست تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی مراد کو پہنچ گئے، ابوبکر صدیق اپنی مراد کو پہنچ گئے، اب میں راستے میں ہوں، میں اگر ان کے راستے سے ہٹ جاؤں گا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، لہذا یہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو امہات المومنین دونوں خاموش ہو گئیں اور عمر کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ یہ وہی عمر ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو ان کے بڑوں نے، ان کے سرداروں نے کہا کہ ہم چابیاں اس کی آپ کے خلیفہ کو دیں گے، لہذا اپنے خلیفہ کو بلاؤ۔ جب خلیفہ کو بلایا گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کی قمیض کو 17 پابند لگے تھے، 17 جگہ سے مرمت ہوئی تھی، رفع کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے آپ کے پابند گرنے شروع کر دیے۔ آپ سمجھ گئے، آپ نے کہا معاملہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے پابند گن رہے ہیں کہ آپ کے قمیض کو پابند کتنے لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اپنے سارے کی نشاندہی کرائی کہ یہ پابند لگا، یہ لگا، یہ لگا، اور وہ 17 پابند لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی، اللہ کے ساتھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ان کو بتایا کہ یہ میری قمیض کو 17 جگہ پہ مرمت کیا گیا ہے، تو ان لوگوں نے چابیاں دے دیں اور کہا کہ ہمیں ہماری کتابوں میں جو نشانیاں ملی ہیں ان میں ایک یہ بھی نشانی تھی کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ اس کی قمیض 17 جگہ سے پھٹی ہوگی، 17 جگہ سے اس کو مرمت کیا ہوگا۔ یہ عمر فاروق تھے کہ جن کا نام سن کر شیطان بھاگ جاتا تھا، کس طرح کانپنے لگتے تھے۔ لیکن آج کے ہمارے حکمران ہیں کہ ان کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کسی عدالت میں جناب یہ پیش ہی نہیں ہوتے کہ ہم جناب ماورا ہیں، ہمیں استثناء حاصل ہے کہ ہم بڑے عہدے پہ ہیں۔ لیکن عمر فاروق کو تو ایک دن نماز پڑھانے کے لیے، جمعہ پڑھانے کے لیے لیٹ آئے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ عمر ہم آپ کے ملازم نہیں ہیں،
کہ جو آپ کا انتظار کرتے رہیں، وقت پہ آیا کرو۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میری قمیض عبداللہ کی ماں نے آپ کے بیٹے کا عبداللہ تھا، عبداللہ کی ماں نے دھوئی تھی اور اس کو سوکھنے میں ٹائم لگ گیا، لہذا تھا اس لیے دیر ہوئی ہے، یہ قمیض میری چیک کر لو، اب بھی گیلی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ بلا ہو عبداللہ ابو ایوب انصاری کا کہ جنہوں نے مجھے گمراہ ہونے سے بچاتے رہے ہیں۔ یہ تھے وقت کے حکمران، یہ تھے اللہ کے نبی کے ساتھی، جو قیامت تک آپ کو اللہ کے نبی کا قرب حاصل ہو گیا، اور آج بھی وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا مزار بنا ہوا ہے۔ تیسرا مزار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پہلا روضہ رسول ہے، دوسری قبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تیسری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو قیامت تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بزرگوں کی زندگیوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔